بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ہر پہلو انسانیت کے لیے رہنما اصولوں سے معمور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارتی زندگی بھی انہی اصولوں کی عکاس ہے، جو نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری اور انصاف پسندی کو اجاگر کرتی ہے، بلکہ جدید تجارتی اخلاقیات کے لیے بھی سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ مضمون جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارتی سرگرمیوں، ان میں پنہاں اخلاقی اقدار اور ان کی معاشرتی اصلاحات پر روشنی ڈالی جائے گی۔ اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو تمام وہ پہلو بتائے جائیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کرتے وقت اپناتے تھے اور اس میں کامیابی حاصل کرتے تھے۔ تجارت کی ابتدا جوانی اور قافلہ رانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن ہی سے محنت اور ذمہ داری کی عادت اپنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہو گیا تھا، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے کی۔ مالی تنگی کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم عمری میں ہی تجارت کا آغاز کیا۔ 12 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی بار اپنے چچا کے ساتھ شام کے تجارتی قافلے میں شامل ہوئے۔ یہی سفر شام تھا جہاں راہب بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر نبوت کی علامتیں دیکھیں۔ جوانی میں ہی آپ کو مکہ میں الصادق، سچا اور الامین کے القابات سے نوازا گیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری کی گواہی تھی۔ 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی ام المومنین حضرت ختیجہ سے ہوئی، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارتی صلاحیتوں سے متاثر ہو کر آپ کو اپنا تجارتی نمائندہ بنانے کے لیے تیار ہوئی تھیں۔ تجارتی سفارت۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے مال کے ساتھ شام بھیجا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے مثال منافع کمایا۔ اس سفر میں آپ کی ایمانداری اور ہنر مندی نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا متاثر کیا کہ انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ گھریلو اور تجارتی ہم آہنگی۔ شادی کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت جاری رکھی، جس میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی معاونت شامل تھی۔ یہ شراکت محبت، اعتماد اور باہمی احترام پر استوار تھی۔ تجارتی اخلاقیات کے بنیادی اصول، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارت صرف منافع کمانے تک محدود نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے انسانیت کو بلند کرنے والے اصول کار فرما تھے۔ امانت اور سچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سودے میں اشیاء کے عیوب واضح کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلہ بیچتے ہوئے خریدار کو کہا، اس میں نمی ہے، اسے الگ کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیچنے والا اور خریدنے والا جب تک جدا نہ ہو جائیں ان کے لیے اختیار ہے سودا منسوخ کرنے کا۔ اگر وہ سچ بولیں اور عیوب چھپائیں نہیں تو ان کے لیے اس سودے میں برکت ہوگی۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ قرآن میں ربا کو جنگ خدا قرار دیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود خوروں کے خلاف سختی سے وعید سنائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اسے ادا کر دی جائے۔ مدنی دور میں تجارتی نظام کی جو اصطلاحات ہیں اس پر اب نظر ڈالی جائے گی۔ مدینہ ہجرت کے بعد آپ نے معاشی انصاف پر مبنی معاشرہ تشکیل دیا۔ آپ نے مدینہ میں سوق المدینہ قائم کیا، جہاں دھوکے بازی، ذخیرہ اندوزی اور ناپ تول میں کمی کی ممانعت تھی۔ دولت کی صفائی اور معاشرتی توازن کے لیے زکوٰۃ فرض کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارتی معاہدوں کی پاسداری پر زور دیا، حتیٰ کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارتی زندگی سے درج ذیل ہمیں جو سبب ملتے ہیں وہ بھی ہم اس ویڈیو کے اندر بیان کرنے لگے ہیں۔ دولت کو اللہ کی امانت سمجھ کر استعمال کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین مال وہ ہے جو تمہاری ضرورت پوری کرے اور تم اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قافلوں نے عرب سے شام تک تجارتی روابط کو مضبوط کیا، جو آج کی گلوبل مارکیٹ کے لیے رول ماڈل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارت محض کاروبار نہیں بلکہ ایمان، اخلاق اور خدمت خلق کا حسین امتزاج تھی۔ آج بھی اگر تجارتی معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کو اپنایا جائے تو معاشرتی ناانصافی، بدعنوانی اور استحصال کا خاتمہ ممکن ہے۔ آپ کی حیات طیبہ ہمارے لیے یہی پیغام ہے۔ تجارت کا مقصد صرف دولت نہیں بلکہ معاشرے کی بہتری اور اللہ کی رضا ہے۔